بومانٹ ساؤتھ ایسٹ ٹیکساس کی جامع مسجد، ماہ رمضان کی نسبت سے افطار کی تیاری۔ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے سارا پیار آپ نے میرے لیے آپ یہ مسجد اور یہاں سے ہونے والی دین و انسانیت کی بے لوث خدمت اس مسجد کی انتظامیہ اور رضاکاروں کے اخلاص کا مظہر ہے۔ اس مسجد کا ذکر اس کے بانی محمد اعظم علی کی قربانیوں اور دین سے ان کی محبت کے تذکرے کے بغیر ادھورا ہے۔ جامع مسجد کی انتظامیہ کے صدر طاہر اشرفی جب ضعیف العمر لیکن قوت ایمانی میں توانا محمد اعظم علی صاحب کو نماز تراویح کے لیے لینے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے ماضی سے حال تک کے سفر کی روداد بتانا شروع کی۔ ہمارے دادا والد صاحب پیرنٹس وغیرہ جو بہت ریلیجیس لوگ ہیں لوگ، وہاں پر جہاں انڈیا میں تھے ہم ہمیشہ مسجد کی خدمت کرنا ان کا مقصد رہتا اور بچوں کو دینی تعلیم دلانا وہ کرنا۔ تو جب ہم 71 میں منور نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے بہت اچھے چانسز ہے یہاں پر، تو ٹھیک ہے، شادی ہونے کے بعد ہم تھوڑے ہی دنوں میں مشکل سے 2-3 ویکس میں یہاں پر آئے۔ مسجدیں نہیں تھیں، فکر یہ رہتی تھی کہ کیسا اسلام پھیلا سکتے ہیں اپنے یہاں پر۔ تو فرسٹ ایکشن ہمارا یہ رہتا تھا کہ ہم اماموں کی بہت خاص خدمت کرتے ہیں۔ 20 سال پلس ہو گئے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے گھروں پہ کام کرنے کے لیے، اینڈ میں ہائی وے پہ ہمارے ایک دوسری مسجد ہے ہائی وے پہ، اینڈ وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے موقع دیا تھا اپنے گھروں میں کام کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جن انسان کو ذریعہ بنایا مجھے ان کاموں میں لانے کے لیے، وہ محمد اعظم علی صاحب ہیں، اینڈ فاؤنڈر ہیں اس کمیٹی کے مسلمانوں کے، جو آج مسلمان کی تعداد ہیں یہاں پر۔ مسجد کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ بومانٹ کا کوئی بھی مسلمان یا کسی بھی دوسرے عقیدے کا شخص افطار کی ضیافت سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے پورے رمضان اللہ کے گھر سے مخلوق کی خدمت کا کام جاری رہتا ہے۔ یہ جو مسجدوں کے کام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہ پک کرتا ہے اپنے بندوں کو، مطلب ایک یہ کمیٹی ہے، یہ ہماری ایک چھوٹی کمیٹی 2000 پلس لوگ، اس میں سے اگر آپ پک کریں اس جامعہ مسجد کے اینڈ دوسری مسجد کے، تو ٹوٹل تقریباً 25-30 لوگ ہوں گے جو لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ دس از سم تھنگ کہ یہ اللہ جس کو بھی پک کرتا ہے۔ اور سیم تھنگ جیسے آپ کے ہوسٹن میں کتنی بڑی تعداد ہے، اینڈ شکاگو میں ہو، کیلیفورنیا میں ہو، سب لوگ تو نہیں مسجدوں کو نہ ٹائم دے سک رہے ہوتے ہیں اور نہ مسجدوں کو وہ پہنچ سک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندے جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ پک کرتا ہے، وہ ان سے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے کام لیتا ہے۔ میرے کو خود نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ میرے کو اتنا نوازے ہیں، میں سن گیا ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ارے یار اس کو تو کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنے کو دین پھیلانے کے لیے اپنے کو بہت سارے چیزیں اور مسجدیں قائم کرنے کا ہے۔ دیٹس مائی گول۔ 5 ایکڑ لینڈ اور لے کے رکھو میں، کل کے دن یہ لوگ پھیلیں گے یہاں پر اسلامک کلچر ہونا۔ 5 ایکڑ لینڈ وی ہیو ٹیکن، اور امام کے ساتھ گھر ہونا، اس گھر کو بھی لیا میں۔ جو جتنے بھی امام اس پوری ملک کے اندر ہیں ان کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے اب، اور نوٹ رائٹ ناؤ، پہلے سے کافی چیلنج ہے، کیونکہ بچے جو ہیں 8+ آور جو ہے وہ اسکولوں میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اینڈ مسجدوں میں آتے ہیں اونلی فیو آورس کے لیے، آئی مین، اینڈ گھروں کا ماحول پیرنٹس کو بڑا واچ کرنا پڑے گا ان کو۔ تو یہ بٹوین پیرنٹس اینڈ امام آف دا مسجد،
یہ ان لوگوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو بچوں کو اس طرف لا کے اس ایریا میں لا کے کھڑا کریں کہ جن ایریوں میں اور جہاں پہ انہوں نے آنا چاہیے مذہب کے لیے. محمد اعظم علی صاحب کے گھر سے مسجد کا سفر زیادہ طویل نہ تھا. نماز تراویح کے بعد وہ اپنے رفقا کے ساتھ مل بیٹھے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو چلانے کے لیے جو چیزیں کہتے ہیں وہ ہمارا فرض ہے کرنا. ایمان کے لیے فرض شناسی ہی اخوت بڑھا کر اتحاد پیدا کرتی ہے. I've been here for over 15 years. I've seen big improvement, alhamdulillah. And that's only because of the sincerity of those people who are taking care of this masjid as well as others, and they have plan. When we live in our country, we only see like one race, but here you learn so much. You learn from your brothers in India, Bangladesh, and Pakistan. You meet every Muslims from all around the world. So that's the beauty of our religion, alhamdulillah. مسجد اور امامت لازم و ملزوم ہیں. کیا وجہ بنی کہ نماز کی امامت کرانے کے لیے جب امام یاسر عثمانی بومانٹ آئے تو جامع مسجد بومانٹ کے ہی ہو رہے. اور میں جب اپنا چاہے ISGH کے ساتھ ہوں، چاہے ہیوسٹن میں اور جو پرائیویٹ مساجد ہیں، ادارے ہیں وہاں پہ ہوں، یا ٹیکساس کے تمام مساجد، تقریباً میں 3 سالوں میں کوئی 200 سے قریب اوپر مساجد میں میرے لیکچرز اور میرے خطبے میرے ہوئے ہیں. مینجمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوئے ہیں، لوکل جو بورڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے. جب میں یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آیا اور یہاں کے جو کرتے دھرتا جو لوگ ہیں، اعظم صاحب ہیں، ہمارے کپاڑی انکل ہیں، ہمارے بورڈ کے آفیسرز ہیں، طاہر بھائی ہیں، ہمارے فیروز بھائی ہیں، یہاں پہ ایک اور ہمارے ڈاکٹر اشرف الحبی صاحب، ان لوگ کے مزاج کا اور ان لوگ کا جو طریقہ کار ہے مسجد کو لے کے چلنے کا اور کمیونٹی کو جوڑنے کا، کوئی سیاسی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی مفادات نہیں، دھاندلیاں نہیں ہوتی. مسجد کو اپنے دنیاوی مفادات کا گٹھ جوڑ نہیں بنایا ہوا. یہاں پہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے یہ حضرات مفادات کے قیدی نہیں ہیں. امام یاسر عثمانی کے ساتھ ساتھ اعظم علی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ مسجد انسان کے لیے اللہ کا گھر اور نماز مومن کے لیے دین کی معراج تب ہی بن سکتی ہے جب اس کا انتظام سنبھالنے والے انسان کی نیت اور کمائی پاک ہو. اگر جو چیز نہیں ہوئی اس کو پاک صاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا تو کر دیا صاحب ختم ہو گیا، تو ویسا نہیں، درست ہو جاتا. تو دوسروں کی ذمہ داری نماز کی لینے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اپن کوئی چیز ایسی کرے جو لوگ نماز پڑھیں اگر ان کی کمپلیٹ نہیں تو اس طرح سے احتیاط کرتا. ہمارا جو ایکشن ہے، چاہے وہ امام ہیں، چاہے ہمارے انڈیویجول ہیں، تو چاہے وہ مطلب کہ بچوں کے لیے اینڈ نان مسلم کے لیے، یہ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہہ کچھ رہے ہیں اینڈ ڈلیور کچھ کر رہے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے تو اس طرح سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس پہ عمل ہی وہ نہ بچہ عمل کرے گا اور نہ نان مسلم اس پہ عمل کرے گا، کیونکہ ایکشن کچھ ہیں اور کہا کچھ جا رہا ہے اور کرا کچھ جا رہا ہے. Beaumont and the places in Beaumont. The people of other region, they are very friendly to us. We meet them and they meet us all the time. They come to our masjid and we invite them especially to see how we are doing, what is our religion says, how we practice our religion. ایمان و اخلاص قائم رہے تو طویل روزے کے دوران خلق خدا کی خدمت کا جذبہ مسلمان کو تھکنے نہیں دیتا. پھر اپنی بنیاد اور اسلامی روایات سے دوری کیسی؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس میں. یہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے اسلام میں قرآن شریف کے جو ترجمہ پڑھیں گے اس میں ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ہیں اور اسی سے ہی قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. مسجد میں امام ہے، مسجد میں پورے قرآن شریف کے حساب سے وہ پورے تعلیمات دیتے ہیں ان کو، تو وہ تعلیمات سے ہی اس مائنڈ سیٹ سے وہ لوگ نکلیں گے بچے. اسپیشلی
जब वालिदैन अगर इस माइंड सेट पे होंगे तो बच्चों को किस तरह निकालेंगे वो, इस तरह से उनको मैं निकालेंगे। आपकी बात में एक बात का मैं यहाँ पे इजाफा करूँ, आप यकीन कीजिए हम यहाँ पे जजेस के साथ, वो पॉलिटिशियंस के साथ, पुलिस वालों के साथ, एजेंसीज़ के साथ हमने अपने ताल्लुकात बहाल किए हुए होते हैं, क्योंकि हमें अपनी मस्जिद की सिक्योरिटी और जो फ्लैग्स हैं हमें उससे बचना है। आप यकीन कीजिए कि मैं जब भी किसी ऐसे FBI के एजेंट से बात करता हूँ या पुलिस से बात करता हूँ या शेरिफ डिपार्टमेंट से बात करता हूँ या कुछ लोकल एजेंसी से बात करता हूँ, तो मैंने पिछले 5 सालों में ये बात वसूख इस पे मुझे हो चुका है कि वो ये बात जानते हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, जो यहाँ का जो क्रिश्चियन है, यहाँ के जो जू है, यहाँ का ऑफिसर है, हर शख्स जानता है कि मुसलमान जो मस्जिद में आता है, जिसका बच्चा कुरान पढ़ता है, उसका शिद्दत पसंदी से, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मस्जिद में आने वाला शख्स उनके नज़दीक पाक साफ़ है। नबी रहमत का दीन तो फलाह और मोहब्बत का दीन है। मशरिक़ हो या मग़रिब, अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ को मजबूत करता दीन इस्लाम अब तक कायम रहेगा। तनवीर अहमद खान, रीच आउट।